الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا ہم پر احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سب کے لیے آئیڈیل بنایا. فرمایا جینا ہو تو سرکار کی زندگی دیکھو اور ان کے طریقے پر زندگی گزارو تو کامیاب ہو جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کا خیمہ یہ 5 ستونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے. جیسے پولیس والوں کے ٹینٹ ہوتے ہیں، اس میں جو بیچ کی لکڑی ہوتی ہے اسی پر پورا خیمہ ہوتا ہے تیار. بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ ان 5 چیزوں میں ایک چیز توحید ہے. بغیر توحید کے مسلمانی نہیں ہو. یعنی اللہ ایک ہے، شرک کی بالکل گنجائش نہیں. اور باقی 4 پلر
نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ فرمایا کہ جیسے مائک چل رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے والی چیز ایمپلیفائر ہے، جیسے پنکھے چلتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے والی چیز ریگولیٹر ہے۔ اگر ریگولیٹر صحیح چلتا ہے تو پنکھا ریگولر چلتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کی، مسلمان کی زندگی کو کنٹرول کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس لیے مسلمان مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بد نگاہی سے، زنا سے، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کتنا صاف ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی بڑی اہمیت، اور اسی نماز کو ادا کرنے کے لیے اسلام میں مسجد کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ مسجد کی ایک تاریخ ہے اور بہت پرانی ہے، یہ کوئی مغلوں سے نہیں بنی، بلکہ اس کی بہت پرانی تاریخ ہے۔ قرآن کریم تو کہتا ہے زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کا گھر بنا ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، تیار کیا گیا، بکہ یعنی مکہ مراد ہے، اس سے مبارک ہے، برکت والا ہے، دنیا والوں کے لیے ہدایت کی وہ جگہ ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں ہے کہ پوچھا گیا کہ سب سے پہلا گھر کون سا بنا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا گھر بنا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، اس نے سب سے پہلے اپنا گھر بنایا۔ اور سب سے پہلی مسجد مسجد حرام کہلاتی ہے، اور اس کے بعد دوسری مسجد جو تعمیر ہوئی وہ مسجد اقصی ہے۔ اور دنیا کی تمام مساجد کا ذکر قرآن کریم تمام مساجد کو لیتے ہوئے کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سب مسجدیں اللہ کی ہے، اس میں کسی کی ملکیت نہیں چلتی، کوئی اس کا مالک نہیں، اس کے مالک اللہ ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے قباء میں قیام فرمایا اور وہاں رہ کر مسجد تعمیر کروائی، تعمیر ہوئی۔ قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہاں قباء کی جو مسجد ہے اس کا ذکر ہے۔ تو دیکھیے اپنے گھر کی فکر بعد میں، پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے۔ بہت کم دنوں میں بہت جلدی یہ گھر تعمیر کیا گیا تھا، اور آپ وہاں سے نکل کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 5 کلومیٹر دور پہنچے جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد بھی جس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے وہ بھی 2 یتیم بچوں کی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خریدا ہے. وہ بچوں نے کہا ہم دینا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں، آپ نے اسے خرید کر پھر اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. پہلے اپنا گھر نہیں بتایا، پہلے اپنے گھر کی فکر نہیں کی، بلکہ کہیں بھی گئے تو وہاں سب سے پہلے مسجد کی فکر کی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. پھر اس مسجد کو بنانے والوں کی بھی فضیلت بتائی. یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کے پاس پیسے بھی نہ ہوں، ایک اینٹ کا ٹکڑا بھی اگر آپ سے لگ جائے مسجد کے لیے، فرمایا اللہ اس کے بدلے میں اینٹ نہیں دیں گے، پورا محل دیں گے جنت میں. اتنی فضیلت بتائی. اور صرف فضیلت نہیں بتائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا. خود آپ اینٹیں اٹھاتے تھے، کام کرتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے اللہ کے رسول آپ زحمت نہ فرمائیں. فرمایا جیسے آپ ثواب کے محتاج ہو میں بھی محتاج ہوں ثواب کا. آپ خود اٹھاتے تھے، بلکہ جو دامن کے اوپر مٹی لگ جاتی کام کرتے ہوئے سرکار جھاڑتے تھے وہ مٹی کو. صحابہ کے کپڑوں کے اوپر ہاتھ مارتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس کی بھی کئی فضیلتیں ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مسجد سے لگنے والی ایک ایک چیز کی فضیلت بتائی. یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ مسجد میں بیٹھنے والا، بازار میں گھوم کر بھی مسجد سے دل رکھنے والا، جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، اس کے بارے میں بھی حدیث میں آیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. مسجدوں میں اپنا وقت گزارنے والا، نمازیں پڑھنے والا، مسجدوں کے اندر ذکر و تلاوت کرنے والا، ان سب کے لیے مستقل فضائل شمار کروائے. معلوم ہوتا ہے مسجد کی ایک اہمیت ہے شریعت میں. حدیثوں میں آتا ہے کہ جیسے آسمانوں میں جاتے فرشتے ہیں، یہاں سے جیسے ہم ستاروں کو روشن دیکھتے ہیں، بالکل آسمان والے نیچے جب زمین پر نظر ڈالتے ہیں تو جتنی مسجدیں دنیا میں ہیں وہ سب روشن نظر آتی ہیں. یہ اللہ کے گھر ہیں، اور یہ اللہ کے گھر ہیں. قرآن نے کہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. معلوم ہوتا ہے کہ جب مسجد اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے تو یہاں سرکاری زمین پر کبھی مسجد نہیں بنتی. ہمارے پرکھ، ہمارے بڑے، ہمارے جو پچھلے چلے گئے وہ اتنے بھی بیوقوف نہیں تھے کہ کسی کی زمین پر مسجد تعمیر کر دیتے. اس لیے کہ یہ تو آسان سا مسئلہ ہے. آپ نے کبھی بھی بالکل روڈ کے اوپر بیچ بیچ میں مسجد نہیں دیکھی ہوگی، اور جہاں ہوگی وہاں کسی کی زمین ہوگی اور کسی نے اللہ کے لیے وقف کی ہوگی، وہاں پر مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ مسجد ایک بار جب تعمیر ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی. اب اس کے اوپر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ جس نے وقف کی ہے وہ بھی بدل نہیں سکتا ہے اسے. یہ تو ہوئی میرے بھائیوں مسجد کی اہمیت کا مسئلہ. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسجد کی اہمیت کو شعائر میں کہا ہے. مسجد کو اللہ کے شعائر میں سے ہے، جیسے اذان ہے، جیسے عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، جیسے عرفہ اور مزدلفہ، اور جتنے کنکر مارے جاتے ہیں جن جگہوں پر، جس کو جمار ثلاثہ کہتے ہیں، وہ سب جگہیں ہیں. یہ سب چیزیں جیسے شعائر ہے. شعائر کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جگہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جہاں انسان عبادت کرتا ہے اس کے ذریعے سے عبادت قائم ہوتی ہے، اس کو شاعر کہتے ہیں. اور شاعر میں کبھی کمپرومائز نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد آج یہ مسئلہ ہے کہ کوئی مسجد کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں مندر تھا، کسی مسجد کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تاج محل نہیں یہ تیجو محل ہے، کہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی شیولنگ تھا. مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں یہ شیطانی کام ہے.
یہ شرارتیں ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے میرے بھائیوں ہماری بھی کوتاہی ہے. اور وہ کوتاہی کیا ہے وہ اصل بتانا چاہتا ہوں، وہی میرا پیغام ہے. کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا. میرے بھائیوں، یہ دور پرنٹ میڈیا کا ہے، یہ دور سوشل میڈیا کا ہے. آپ جانتے ہیں لوگ لکھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ لکھ رہے ہیں کیا ضرورت ہے اذان کی؟ اذان کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے یہاں مسجدوں میں اذان تو ہوتی ہے، مسلمانوں کے چائے کے گلوں پہ سے تو کوئی ہٹتا نہیں ہے. یہ سوال کرتے ہیں، لکھ رہے ہیں. کوئی مسجد تو جاتا نہیں ہے، پھر ان اذانوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ سوال کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری کوتاہی. رمضان تھا تو وضو خانوں پر بھی لوگ نماز پڑھتے تھے، لوگ روڈ کے اوپر بھی مصلی بچھا دیتے تھے، پکڑے نہیں جاتے تھے. ایسے ایسے لوگ مسجد میں آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن آج حالت کیا ہے؟ آپ امام صاحب سے ملیے، کتنے لوگ ہوتے ہیں فجر میں، پتہ چل جائے گا آپ کو. میرے بھائیوں، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ غفلت ہے ہماری. آپ نے ابھی پچھلے کچھ وقت میں ایک آرٹیکل پڑھا ہوگا، ہم نے مولانا عتیق صاحب برولوی سے کسی وقت سنا تھا. وہ آرٹیکل بڑا زبردست ہے. وہ آرٹیکل میں جرمنی کا ایک ٹیچر، گورا ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر جا رہا ہے پکنک کے لیے، گھومنے کے لیے. وہ اپنے بچوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہے کہ ہم بہت ساری جگہ گھومتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں، ہل اسٹیشنوں پر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، آج ہم آپ کو مسجد دکھاتے ہیں. یہ گورا کہہ رہا ہے. سب اسٹوڈنٹس اور وہ ٹیچر، کوئی بھی مسلم نہیں، سب مسجد پہنچے. اور مسجد میں پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا تو یہاں تو کوئی تصویر بھی نہیں ہے، کوئی بت بھی نہیں ہے، کوئی اسٹیچیو بھی نہیں ہے. یہاں کرتے کیا ہے لوگ؟ تو اس نے بتایا کہ یہاں ایک اللہ کے سامنے سجدہ ہوتا ہے. یہ زمین یہ سب بچھی ہوئی ہے، اس میں لوگ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ ہم بھی ذرا چاہتے ہیں، ہم بھی کوئی سجدہ کر کے دیکھیں کیسا لگتا ہے. تو وہ بچوں نے سجدہ کیا. میرے بھائیوں، ایک بچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے، وہ ٹیچر نے پوچھا کیسا لگا سجدہ کرنے کے بعد؟ تو اس نے کہا میں سر جیسے ہی سجدے میں گیا تو مجھے ایسا لگا کہ میری پیشانی میں جتنے غم تھے وہ زمین نے چوس لیے. ایک کہہ رہا ہے میرا سب غم ختم ہو گیا، ایک کہہ رہا ہے کہ اس نے تو حد ہی کر دی، اس نے کہا کہ یہ سجدے والے خدا پر ایمان لانا چاہتا ہوں. وہ سجدہ، وہ نماز جس سے زمین کانپ جایا کرتی تھی، اسے ترستے ہیں آج منبر و محراب. آج حالت یہی ہے میرے بھائیوں. آج ہم نے اپنی تاریخ بھلا دی، ہمیں نہیں معلوم. سرکار کی زندگی پڑھیے، ہوا تیز چل رہی ہے تو مسجد کا رخ ہے، سورج گرہن ہو رہا ہے تو آپ مسجد جا رہے ہیں، چاند گرہن ہو رہا ہے تو آپ مسجد جا رہے ہیں، بے چینی ہو رہی ہے تو مسجد جا رہے ہیں، سفر میں نکل رہے ہیں تو آپ مسجد جا رہے ہیں، سفر سے واپس ہو رہے ہیں تو آپ مسجد جا رہے ہیں. ہر کام کے لیے آپ نے مسجد ہی تو مرکز بنایا. ہم تو 5 وقت کی نمازوں کے لیے بھی مسجد نہیں آتے، اور ہم نے صرف فرض نمازوں کے لیے مسجد کو سمجھا ہے، جبکہ مسجدیں ہر چیز کا مرکز ہوا کرتی تھی. آج تو نماز ہوتی نہیں، پڑھی نہیں کہ تالے لگ جاتے ہیں کہ ہو گیا کام. میرے بھائیوں، جب ہم نے ہی مسجد کو آباد نہیں کیا نا، تو آج یہ حالات ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت کیا ہے،
کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں آج بھی گھوڑے باندھے جاتے ہیں مسجد کے اندر، استبل بن گئے، اور پتہ نہیں کتنی مسجدیں ویران ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے اگر سوشل میڈیا پر اگر آپ ایکٹیو ہیں تو آپ نے ایک PDF فائل بھی دیکھی ہوگی جس میں دشمنوں کی نظروں میں کتنی مساجد ہے، باقاعدہ مسجدوں کی لسٹ دی گئی، یہ مسجدیں، یہ ہے۔ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن کیا ہمیں چوکس نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں بیدار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم اب بھی مسجد کو آباد نہیں کریں گے؟ کیا ہم اب بھی نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا ہم اب بھی مسجد نہیں آئیں گے؟ تو پھر میرے بھائیوں کون سا دین آنے والا ہے؟ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے؟ قرآن کہہ رہا ہے، یہ ظالم کہہ رہا ہے قرآن، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا شان نزول تو کچھ اور ہے، لیکن یہ حکم تو سبھی کے لیے، سب مسجدوں کے لیے، یہ تو عام ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی میری بات کا پیغام یہی ہے کہ مسجدوں کے پیچھے آج لوگوں کی نظریں ہیں، اذان کے پیچھے لوگوں کی نظریں ہیں، پتہ نہیں اور کون کون سی چیزوں کے پیچھے ایشو لگا ہوا ہے، ایشو بنا دیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم اپنی کوتاہی کا احساس کریں، ہم نے بھی گڑبڑ کیا ہے، ہم نے بھی کوتاہی کی ہے، ہم بھی مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں، ہم بھی صرف رمضانی مسلمان ہیں، صرف رمضان میں مسجد میں آتے ہیں، جمعہ میں آتے ہیں، اس کے علاوہ چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کام مت کیجیے۔ اگر ہم اس طریقے سے کرتے رہیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم خون کے آنسو روئیں گے، چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تاریخ ہے ہمارے سامنے بہت ساری، قرطبہ چلے جائیے، اسپین چلے جائیے، پوچھئے وہاں کی تاریخ کیا ہے، وہاں کیسے مسلمان ہوا کرتے تھے، کیا ہے، اب کیا حالات ہے، کتنی مسجدیں بند ہیں، کتنی مسجدوں میں گھوڑے، گدھے، بیل باندھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غفلت، کوتاہی۔ میرے بھائیوں، یہ نہ سمجھے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ حالات کو بدلتے دیر نہیں لگتی ہے، اس لیے کہیں یہ حالات بدلیں، ہماری نسلوں کا کیا ہو، ہمارا کیا ہو۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ اکثر جگہوں پر سناتا ہوں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ 92 میں جب بابری مسجد شہید ہو رہی تھی تو ان سے کسی نے آ کر کہا، حضرت بابری مسجد شہید ہو رہی ہے، فرمایا مجھے اس کا غم نہیں ہے، مجھے آگے کے بہت سارے عجیب عجیب نظائر منظر دکھ رہے ہیں، ایسا ایسا ہوگا، ایسا ایسا ہوگا۔ وہاں مسلم بچوں کے، مسلمانوں کے ارتداد کی بات وہ کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، وہاں تو دوسری بات ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کچھ نہ کچھ مسئلوں میں ہمیں الجھا کے رکھا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، جتنا ہو سکے نمازوں کی پابندی کریں، جتنا ہو سکے مسجد میں آئیں، اس لیے کہ میرے بھائیوں، یہ ہم لوگوں کو دیکھ کر ہی بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، لاؤڈ اسپیکر کی کیا ضرورت ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے، یہ سب چیزیں ہم کو دیکھ کر ہی بتایا جا رہا ہے۔ آج ہماری حالت ایسی ہے میرے بھائیوں، اگر ہم نے آج اس کی فکر نہیں کی تو یاد رکھیے ہماری نسلوں کا کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے آج کی پوری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ میں آپ کے سامنے صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کی بہت اہمیت ہے، مسجد کے بہت فضائل ہیں۔ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا ہی اصل نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں میں ذکر، مسجدوں میں تلاوت، مسجدوں کو مرکز، مسجدوں میں سب کچھ کیا جاتا تھا۔ لیکن آج یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ قرآن میں
آپ کے سامنے 2-1 آیتیں بھی پڑھی، میں حدیث میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں. حدیث میں ایک جگہ طبرانی کی روایت کہ سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے گھر ہے، اور سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے. جب یہی بتایا گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنا دل مسجد میں اٹکا کے رکھیں، اپنے آپ کو مسجد سے لگا کے رکھیں، اپنے آپ کو مسجد میں لائیں، نمازوں کی پابندی کریں، فجر میں آئیں، فجر کو معمولی نہ سمجھیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی فضیلت کو سمجھ لے گا تو وہ کسی بھی حالت میں گھسٹتے ہوئے بھی مسجد آئے گا. ہم اسی اندھیرے میں نہیں آتے، عشاء میں گھر پر نماز پڑھتے ہیں. مسجدوں کی اہمیت آپ نہیں جانتے. مسجد حرام میں مستقل بتایا کہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کا ہے، تو مسجد اقصیٰ میں کئی نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں کئی نمازوں کا ثواب. اور ہماری مسجدوں میں بھی اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو دوسری نمازوں کے اکیلی نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. ہم جانتے ہیں نا یہ چیز، ہم صرف پڑھتے ہیں اسے، لیکن ہم مسجدوں میں نہیں آتے. میرے بھائیوں، آپ نے وہ فضائل اعمال میں وہ قصہ سنا ہے نا، جس میں ہے نا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی 40 سال سے نماز آگے پیچھے نہیں ہوئی تھی جماعت سے. ایک بار صرف تکبیر اولیٰ بہت ہوئی تھی، جماعت چلی گئی تھی، آگے پیچھے کچھ ہوا تھا، تو انہوں نے وہ اللہ والے نے 27 مرتبہ اس نماز کو پڑھا. 27 مرتبہ، صرف ایک نماز کا مسئلہ تھا، چونکہ 27 گنا زیادہ ثواب مل رہا تھا. 27 مرتبہ پڑھا تو غیب سے آواز آئی، آپ نے 27 بار تو پڑھ لی، لیکن جب امام والضالین کہتا ہے پیچھے والے آمین کہتے ہیں، وہ آمین پر فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ جواب کہاں سے لاؤ گے؟ پتا کیا چل رہا ہے؟ آپ کتنی بھی کوشش کر لو لیکن پھر بھی وہ فرض کا ثواب، وہ جماعت کا ثواب تو نہیں لا سکتے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں. حالات بدلتے جا رہے ہیں، ذرا تاریخ کا مطالعہ بھی کریں. ہماری تاریخ کیا ہے؟ دنیا والے یہ کہتے ہیں ایسا تھا ویسا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام کی مسجدوں کی تاریخ تو بہت پہلے سے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ زمین کا سب سے پہلا ٹکڑا ہی مسجد ہے، وہیں سے تیار ہوا ہے، اور وہاں سے مسجدیں ہی مسجدیں ہیں. سرکار مدینہ پہنچے ہیں تو پہلے مسجد بنائی ہے، بلکہ ہماری تاریخ مسجدوں سے ہے. کہتے ہیں نا مسلمان جہاں بھی جاتا ہے پہلے مسجد ڈھونڈتا ہے، مسجد کی فکر کرتا ہے. یہ شعائر میں سے ہے. سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، مسجد برداشت نہیں ہوگی. مسجد کو توڑنا برداشت نہیں ہوگا، مسجد کو ختم کرنا برداشت نہیں ہوگا، مسجد کو ویران کرنا برداشت نہیں ہوگا. اگر اس ملک میں کچھ اور ہونے والا ہوتا تو پھر یہاں اس ملک میں 1190 میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف نہ لاتے، سنجری تشریف نہ لاتے. وہ آئے، کام کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد سے ایک تاریخ ہے. انگریز آئے، اس سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ آ کر گئے، سب کچھ ہوا، لیکن یہاں توحید کے زمزمے بلند ہیں، اللہ کی آواز بلند ہے. لاؤڈ اسپیکروں پر پہلے سے اذان ہوتی چلی آ رہی ہے، ہو رہی ہے. ہم یہی کہتے ہیں ہوتی رہے گی، اذان بلند ہوتی رہے گی، نمازیں پڑھی جاتی رہے گی، مسجدیں چالو رہے گی، جاری رہے گی. بس شرط یہ ہے کہ ہم بھی مسجدوں میں آئیں. کل اٹھ کر کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ مسلمان تو آتے نہیں ہیں، ضرورت کیا ہے. یہ جملہ ہم پر نہ کسا جائے. اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو مسجد سے لگائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.